نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 982۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 987۔ انصار کا قرظہ بن کعب نامی ایک شخص مر گیا، اس پر نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے اور منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا، کیا بات ہے، اسلام میں نوحہ ہو رہا ہے، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیا جانے کا عذاب ہوگا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ہیں، لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے: نوحہ کرنا، حسب و نسب میں طعنہ زنی، اور بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا، مثلاً یوں کہنا کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی اور اس نے 100 اونٹ میں کھجلی پھیلا دی، تو آخر پہلے اونٹ کو کھجلی کیسے لگی؟ اور نچھتروں کا عقیدہ رکھنا، مثلاً فلاں اور فلاں نچھتر یعنی ستارے کے سبب ہم پر بارش ہوئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1001۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی مر جائے پھر اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہے، ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے سردار، یا اس جیسے الفاظ کہے تو اسے 2 فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسے گھونسے مارتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، کیا تو ایسا ہی تھا؟ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1003۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ابراہیم کا آخری وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور رو دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، کیا آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تو 2 احمق فاجر آوازوں سے روکتا تھا، ایک تو مصیبت کے وقت آواز نکالنے، چہرہ زخمی کرنے اور گریبان پھاڑنے سے، اور دوسرے شیطان کے نغمے سے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1005۔